میرا شوہر اندھا تھا۔ جب وہ میرے قریب آنے لگتا تو میں اپنی نوکرانی کو برہنہ کر کے اس کے آگے کر دیتی اور خود سائڈ پر بیٹھ کر دیکھا کرتی۔ ایک مرتبہ شوہر کا آدھا زندگی کی راہوں پر انسان اکثر اپنی ضد، لالچ اور وقتی جذبات کے بہکاوے میں ایسے فیصلے کر بیٹھتا ہے جو اس کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں۔ کچھ غلطیاں اتنی بھاری ثابت ہوتی ہیں کہ پھر عمر بھر ان کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ کہانی بھی ایک ایسی عورت کی ہے جس نے اپنی نادانی میں سب کچھ کھو دیا اور آخرکار تنہائی اور پچھتاوے کی راکھ میں جل کر رہ گئی۔ میرا نام عائشہ ہے۔ میری شادی ایک سیدھے سادے اور نیک دل انسان مزمل سے ہوئی، لیکن میں نے کبھی اس کی قدر نہیں کی۔ اس نے اپنی بساط کے مطابق مجھے ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کی، مگر میرے دل میں ایک نامکمل خواہش ہمیشہ سر اٹھائے رہی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اماں ابا نے میرا رشتہ کر دیا، اور جس انسان کو میں نے نکاح والے دن دیکھا اسے دیکھ کر میرے سارے ارمان پانی میں بہہ گئے۔ آج میرا غصے کی شدت سے بہت برا حال ہو رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں جاؤں، کیا کروں۔ گھر والوں نے بھی میرے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ محض پیسے کے لیے اندھے شخص کے ساتھ بیاہ دیا تھا۔ ایک ایسا انسان تھا جو اپنی مرضی سے دنیا کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، کہیں پہ اکیلے آ جا نہیں سکتا۔ اسے میرا ہمسفر بنا دیا تھا۔ انہیں تو اس چیز کا فائدہ ہو گیا تھا، انہیں ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیسے مل گئے تھے، مگر میں کہاں جاتی، مجھے تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی دروازے کے پاس کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی تھی۔ پھر دروازے کے اندر وہ آتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ اس کا وہ میل نرس بھی موجود تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اسے کمرے میں بٹھا کر واپس چلا گیا اور جاتے جاتے مجھے کہنے لگا کہ اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے آواز دے کر بلا لیجیے گا، میں ساتھ والے کمرے میں ہوں۔ میں نے آنسو بہاتے ہاں میں سر ہلا دیا اور میرا شوہر میرے پاس بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے ٹٹول کر میری طرف دیکھنے لگا تھا۔ غصے کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے۔ شاید وہ اس رد عمل کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں غریب خاندان کی لڑکی ہوں جو اس کی دولت سے پاگل ہو کر شادی کر لی، اسے کیسے دھوکہ دے سکتی تھی۔ میں ایک پل بھی اسے اپنے پاس برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، میری پسند ناپسند کے بارے میں پوچھ رہا تھا، مگر میں کچھ بھی سن ہی نہیں پا رہی تھی۔ میرا ذہن یہی تانے بانے بن رہا تھا کہ میں اس شخص سے کیسے جان چھڑواؤں۔ بار بار میری نگاہوں کے سامنے حبیب کا چہرہ آ رہا تھا۔ تبھی میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور میں اسے جلدی سے کہنے لگی کہ میں ابھی کپڑے بدل کر آتی ہوں، اتنے ہیوی کپڑوں کی وجہ سے تھک گئی ہوں، آپ اتنی دیر میں آرام کر لیں۔ اسے بستر پر لٹا کر میں ڈریسنگ روم میں کپڑے بدل کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس ملازمہ کو کہاں پر ڈھونڈوں جو اس گھر میں مستقل رہتی تھی اور جس نے مجھے آتے ساتھ ہی اپنی مجبوریوں کی لمبی لمبی داستان سنا دی تھی، اور اب میں سوچ رہی تھی کہ اس کی مجبوریوں کو کیوں نہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کروں۔ میں باہر نکل آئی، سامنے ہی ایک طرف ملازمین اور سامنے ہی چوکیدار تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بیگم صاحبہ، آپ اس وقت باہر کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو کوئی کام تھا؟ میں نے اسے کہا کہ مجھے نسیم سے بات کرنی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ اسے بلا دو۔ تبھی چوکیدار نسیم کو بلا کر لایا۔ وہ شاید سو رہی تھی۔ حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ کچھ چاہیے تھا بیگم صاحبہ؟ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر لاؤنج میں لے آئی اور اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی ایک قیمتی سونے کی انگوٹھی اس کے ہاتھ پر رکھ دی جو بری میں میرے شوہر نے میرے لیے زیورات کے ساتھ بھجوائی تھی۔ مجھے وہ بہت پسند آئی تھی، مگر اب جو میں کرنے جا رہی تھی اس کے لیے مجھے اپنی پسندیدہ چیزوں کی قربانی دینا اتنا مشکل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے نسیم کو کہا کہ مجھے تم سے کام ہے اور اگر تم میرا وہ کام کر دو تو میں اس سے زیادہ تمہیں پیسے دوں گی۔ تم نے کہا تھا کہ تمہاری بیٹی بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے تمہیں پیسے چاہیے۔ وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہاری بیٹی کا علاج بھی کروا دوں گی اور تمہاری تمام ضروریات کو بھی پورا کر دوں گی، بس تمہیں میرا کام کرنا ہوگا۔ جب میں نے اسے یہ بات بتائی تو وہ ہکا بکا رہ گئی، پھر وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ میرے بندے کو اگر یہ پتہ چل گیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ بی بی جی آپ ایسا مت کریں، مگر میں نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا اور اسے کہنے لگی کہ پھر میں تم پر چوری کا الزام لگا کر تمہیں گھر سے باہر نکلوا دوں گی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ وہ میری بات مان لے۔ تبھی وہ سر جھکائے میرے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ اسے میں اپنی جگہ پر بستر پر لٹا کر خود کمرے سے باہر نکل آئی اور تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ کمرے سے شکستہ انداز میں نکلی تو خوشی کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑنے لگی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ جھکی نظروں کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ وہ غریب تھی مگر بے غیرت نہیں تھی، مجبوری کی وجہ سے اسے یہ کام کرنا پڑا تھا۔ میں جب کمرے میں آئی تو میرا شوہر سو رہا تھا۔ میں بھی ایک جگہ پر لیٹ گئی اور سوچنے لگی کہ بر وقت میرے دماغ نے کام کر لیا، ورنہ اس شخص کو برداشت کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ مجھ سے بہت اچھی طریقے سے بات کرتا، میرا بہت خیال رکھتا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، مگر اسے دیکھ کر ایک نفرت کا احساس میرے پورے وجود میں چھا جاتا اور مجھے سخت ناگواری کا احساس ہونے لگتا تھا۔ میرا تو دوبارہ اپنے امی ابو سے بات کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا اس کے بعد میں واپس جانے پر تیار نہیں تھی۔ پھر ایک دن امی خود آ گئیں اور روتے ہوئے مجھے گلے لگا لیا اور شکوہ کرنے لگی کہ تم اتنے دن سے ایک بار بھی ملنے کے لیے نہیں آئی۔ امی کی بات سن کر میرا دل پھر سے بھر آیا تھا۔ تبھی میرا شوہر کہنے لگا کہ تم ان کے ساتھ کچھ دن کے لیے چلی جاؤ۔ یوں میں امی کے ساتھ رہنے کے لیے آ گئی اور پھر ایک دن میری حبیب سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر میری پرانی محبت بیدار ہو گئی۔ اس نے بھی ایک شکوہ کن نظر مجھ پر ڈالی اور دوبارہ سے وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا۔ کافی دیر تک اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر جب خود پر قابو نہ پا سکی
تو بالآخر میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی طرف مخاطب ہو بیٹھی تھی، اور پھر اس کی شکوے بھری باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ بہت دکھی ہے۔ اس سے زیادہ تو میں دکھی تھی، اس سب میں میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں وہ گھنونا خیال آیا اور میں سوچنے لگی کہ اس خیال کو تکمیل تک کیسے پہنچاؤں۔ گھر آنے کے بعد میں نے اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا۔ وہ ملازمہ اپنی مجبوری کی وجہ سے میری بات ماننے پر مجبور تھی۔ اس کی طرف سے تو مجھے اطمینان تھا کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتی۔ دوسری طرف اسد تھا جو میرے شوہر کا چمچہ تھا، اس کا بہت زیادہ مخلص تھا، ہر بات اسے بتاتا تھا۔ اسے راستے سے ہٹانے کے لیے پھر میں نے یہ منصوبہ بنایا۔ آدھی رات کو فون کر کے میں نے اسے کمرے میں یہ کہہ کر بلایا کہ میرے شوہر کی طبیعت خراب ہے۔ وہ فوراً سے کمرے میں آ گیا۔ تب میں چیخنے لگی، شور مچانے لگی۔ میرا شوہر بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور جب مجھ سے رونے کا سبب پوچھا تو میں اسے کہنے لگی کہ اسد نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسد یہ سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی صفائی دینے کی بہت کوشش کی، مگر میرے شوہر نے وہی سنا جو میں نے اسے سنایا تھا اور وہی دیکھا جو میں اسے دکھا رہی تھی، اور اس نے پھر اسد کو اس نوکری سے نکال دیا تھا۔ اسد نے بے گناہی ثابت کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اسے بالکل بھی اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی، اور اب سوچے سمجھے پلان کے تحت میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ میرا دور کا کزن ہے، ویسے بھی اسے نوکری کی تلاش ہے اور وہ آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کا خیال بھی رکھے گا۔ یہ سن کر میرا شوہر کہنے لگا کہ اگر تم کہہ رہی ہو تو صحیح ہوگا، یوں بھی تم سے زیادہ میرے ساتھ اور کون مخلص ہو سکتا ہے۔ ان کی بات سن کر ایک پل کو میں شرمندگی کی گہرائیوں میں ڈوب گئی تھی کہ میں ان کے ساتھ کیا کر رہی تھی اور ان کے میرے بارے میں کیسے جذبات تھے، مگر میں نے اپنے جذبات کو سلا دیا تھا اور پھر میں نے حبیب کو گھر میں بلا لیا تھا۔ اسے اسد کی جگہ دے دی تھی اور وہ بھی میری وجہ سے یہ کام کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ یوں بھی یہ اتنا بڑا گھر تھا، یہاں پر وہ آرام سے رہ رہا تھا، اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی اور یہاں پر اسے میری قربت بھی میسر تھی۔ ہم دونوں ہی بہت خوش تھے، کامیابی سے کھیل کھیل رہے تھے۔ میں اپنی ملازمہ کو اپنے کمرے میں بلا لیتی تھی اور خود حبیب کے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہو رہا تھا۔ ایک دن میرے شوہر کہنے لگے کہ میں کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میں بوکھلا گئی کہ اگر وہ ملک سے باہر جائیں گے تو حبیب بھی تو ان کے ساتھ جائے گا، اور حبیب کے بغیر میں کیسے رہ سکتی ہوں۔ تبھی باتوں باتوں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے ساتھ کس کو لے کر جائیں گے، آپ کا خیال رکھنے کے لیے بھی کوئی ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگے کہ میرے ساتھ میرا دوست جا رہا ہے، وہ میرا خیال رکھے گا۔ ان کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی، مجھے بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ وہ پھر ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ کچھ دن میں نے بہت بھرپور انداز میں گزارے تھے، اپنے شوہر کے پیسے کا استعمال کرتے ہوئے میں حبیب کے ساتھ عیش کر رہی تھی۔ پورے پاکستان میں وہ جگہیں جہاں پر میں ویسے جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، ان سب جگہوں پر نہ صرف ہم دونوں گھومنے کے لیے گئے تھے بلکہ ہم دونوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا تھا۔ زندگی میں آنے والے یہ لمحات ہم لوگوں نے بھرپور طریقے سے گزارے تھے، ہم دونوں ہی بہت خوش تھے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب میرا شوہر گھر آ گیا تو وہ پہلے سے بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے اسی انداز میں ہی بات کی تھی، مگر پھر بھی ان کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ دیکھنے میں بھی وہ پہلے سے زیادہ صحت مند ہو گئے تھے، ان کے چہرے پر بھی سنجیدگی طاری تھی۔ اور رات کو پھر حسب معمول میں نے ملازمہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور پھر خود حبیب کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اس کے کمرے میں گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب ایک دم دروازہ کھلا اور کمرے کی لائٹ آن ہو گئی، اور جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، میں نے جب آنکھیں کھولی تو گھر میں غربت کا ماحول دیکھا تھا۔ ساری زندگی ہر چیز کے لیے ترستے ہوئے گزاری تھی۔ گھر میں امی ابو کے علاوہ ہم 6 بہن بھائی تھے، میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، یوں گھر کے کام کاج کی ذمہ داریاں مجھ پر ہی تھیں۔ باقی بہن بھائیوں کو چھوٹا ہونے کی وجہ سے پھر بھی رعایت مل جایا کرتی تھی۔ امی کو بھی میری حرکتوں پر کافی زیادہ اعتراض رہتا تھا، انہیں میری سہیلیوں کے گھر آنے جانے پر اعتراض ہوتا، زیادہ وقت چھت پر گزارنے پر، غرض یہ کہ بہت ساری باتوں پر اعتراض، جنہیں میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اماں ہم بہن بھائیوں سے محبت نہیں کرتی، انہوں نے بس ہمیں پیدا کر کے دنیا میں لانے کی ذمہ داری ہی نبھائی ہے۔ میں ایسا صرف سوچ سکتی تھی، اماں کے سامنے ایسا کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ چپل اتار کر مارتے ہوئے دیر نہیں لگاتی تھیں۔ کمانے والے صرف ابا ہی تھے، تینوں بھائی بہت چھوٹے تھے، ایسے میں گھر میں زیادہ تر دال سبزی ہی پکتی تھی، کبھی کبھی تو گھر میں فاقے کی نوبت بھی آ جاتی تھی، ہمیں اچھا کھانا مہینوں بعد ہی نصیب ہوتا تھا۔ حبیب میری زندگی میں بہار کی مانند آیا تھا، وہ لوگ کچھ ٹائم پہلے ہی اس محلے میں آ کر آباد ہوئے تھے، یہ گھر انہوں نے کرائے پر لیا ہوا تھا اور وہ ہم سے بھی زیادہ گئے گزرے تھے۔ ہمیں ایک فائدہ تھا کہ کچا پکا ہی صحیح مگر گھر ہمارا اپنا تھا، مگر وہ لوگ تو بیچارے اپنے گھر سے بھی محروم تھے۔ حبیب کی کوئی نوکری بھی نہیں تھی، وہ سارا دن دوستوں کے ساتھ یہاں وہاں گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، شادی کرنا چاہتے تھے۔ جب حبیب نے میرے لیے رشتہ بھجوایا تو اما ابا نے یہ کہہ کر رشتہ اسی وقت منع کر دیا کہ لڑکے کے چال چلن ٹھیک نہیں ہے اور نہ ہی وہ کوئی نوکری کرتا ہے، ایسے نکھٹو انسان کے ساتھ کا ہمیں کیا فائدہ جو بیٹی ہر دوسرے تیسرے دن رو کر مائکے کی دہلیز پر آتی رہے۔ اماں کی بات ایک حد تک ٹھیک تھی، مگر میں پھر بھی اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے جب اس بات پر احتجاج کیا تو اماں نے میری بہت ہی زیادہ پٹائی کی تھی، اور اماں سے مار کھانے کے باوجود بھی میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی۔ انہی دنوں اماں ابا نہ جانے کیا باتیں کرتے رہتے تھے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ میرے بارے میں کوئی کھچڑی پکا رہے تھے، مگر میں یہ بھی جانتی تھی کہ میری مرضی کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں کافی زیادہ تیز لڑکی ہوں۔ تبھی ایک دن اماں نے مجھے کہا کہ ابا نے میرا رشتہ اپنے باس کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، ایسے بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ میری رضا جانے بغیر میرا رشتہ کیسے طے کر سکتے ہیں، جبکہ آپ جانتے بھی ہیں کہ میں کس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں؟
अम्मा ने मेरी बात सुनकर सर पीट लिया और कहने लगी कि वो निखट्टू जो 10 रुपया भी नहीं कमाता वो तुम्हें कहाँ से खिलाएगा, वो तुम्हारी जरूरियात कैसे पूरी करेगा। अम्मा की बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। अब तो अब्बा भी इस रिश्ते की हामी भर रहे थे। अम्मा की निस्बत अब्बा से मैं बहुत डरती थी और उनके सामने तो मैं ऐसी बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अब्बा को सांस का और शुगर का मसला था। पिछले कई सालों से शुगर की बीमारी थी और अब जब उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर लिया तो उन्हें उनके बॉस ने बहुत माली मदद भी की थी, जिसके बारे में मुझे बाद में अंदाजा हुआ था। और फिर जब शादी से पहले ही मेरे लिए कीमती जेवरात और ढेर कपड़े आए तो ये देखकर कुछ पल के लिए मैं भी वक्ती तौर पर बहक गई थी और फिर शादी की तैयारियां करने लगी थी। जब मुझे अम्मा ने डरते डरते शादी वाले दिन ये बताया कि मेरा होने वाला शौहर अंधा है, उसे नजर नहीं आता, तो ये सुनकर मैंने एक झटके से सर उठाया था। अम्मा, आप लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आखिर आप लोगों ने क्या सोचकर उस शख्स से मेरी शादी की है। मेरी हालत देखकर अम्मा गड़बड़ा गई और कहने लगी, अरे तो क्या हुआ, लड़का बहुत अमीर है, पैसों में खेलेगी तू, और तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि उसका इलाज मुमकिन है। कुछ टाइम पहले ही एक्सीडेंट से उसकी नजर चली गई है और ये भी हो सकता है कि वो ऑपरेशन करवा ले तो उसकी नजर वापस आ जाए। तो फिक्र क्यों करती है। अम्मा की बात सुनकर मैं चुप हो गई, मगर दिल में उस शख्स के लिए बेइंतहा नफरत पैदा हो गई थी और उसी नफरत ने मुझे बगावत करने पर उकसाया और मैं नफरत की आग में गुनाह की तरफ चली गई, जिसने अपने पैसे के बलबूते पर माजूरी होने के बावजूद भी मुझे खरीद लिया था और मुझे मेरी मोहब्बत से दूर कर दिया था। मैं दिल में बेतहाशा नफरत और बदगुमानियां लेकर उसके घर में आई थी। उसे अपने रूबरू देखकर भी मेरे दिल से उसके लिए नफरत कम नहीं हुई थी, बल्कि मैं तो उस कमजोरी से फायदा उठाने का सोच रही थी और बल आखिर मैं अपने मकसद में कामयाब हो ही गई थी। बल्कि एक तरह से तो मैं इस घर में खुश थी। एक तो मुझे उसकी कुर्बत भी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी थी और दूसरा मेरा महबूब भी हर वक्त मेरे पास रहता था और मैं पैसे में भी खेल रही थी। हर आसाइश मयसर थी। अब जब हम दोनों सारी दुनिया से बेखबर होकर एक दूसरे में मदहोश हो गए थे तो कमरे की लाइट ऑन होने पर हम दोनों हड़बड़ाकर उठ बैठे। दरवाजे के बीचों बीच मेरा शौहर खड़ा था। वो बिल्कुल सामने देख रहा था। उसे देखकर एक पल को मेरी सांस रुक गई, मगर उसके अंधा होने का सोचकर मेरी सांस में सांस आई थी। काफी देर तक वो वहीं पर खड़ा रहा। उसे देखकर हम लोग फिर से एक दूसरे में मसरूफ हो गए थे। वो दरवाजा बंद करके वहां से चला गया था। अपने शौहर की ये कमजोरी मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई थी और अगले दिन जब मैं सुबह नाश्ते करने के लिए टेबल पर आई तो ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। सामने टेबल पर मेरा शौहर बैठा हुआ था और हैरानगी की बात ये थी कि उसके हाथों में अखबार था। आंखों पे चश्मा टिकाए वो अखबार पढ़ने में मसरूफ था। मैंने और हबीब ने हैरान और परेशान नजर एक दूसरे पर डाली। ये सब क्या था। तभी मेरे शौहर ने मुझ पर एक भरपूर नजर डाली और कहने लगे कि मैं तुम्हें ये खुशखबरी सुनाना भूल गया था कि मैं बाहर अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए गया था और मेरी नजर वापस आ गई है। उसकी बात सुनकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का सांस नीचे ही रह गया था। इसका मतलब था कि रात जो कुछ भी हुआ था उसने देख लिया था। मेरे चेहरे के तासुरात देखकर वो जख्मी से अंदाज में मुस्कुराया और कहने लगा कि मैंने तुम पर एतबार किया था, तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी। जब तुमने असद पर इल्जाम लगाया था तो मैं तभी चौंक गया था और फिर ऑफिस में जाने के बाद मैंने असद को अपने ऑफिस में बुलाया तो हिचकिचाते हुए उसने मुझे बताया कि तुम झूठ बोल रही हो, उस पर इल्जाम लगा रही हो। उस समय न जाने तुम्हारा क्या मकसद है और तभी मैं तुम्हारी हकीकत खुद जानना चाहता था। मैं किसी के मुंह से तुम्हारे बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता था और मुझे ये भी खबर नहीं थी कि वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। और जब मैं ऑपरेशन करवाकर वापस आया तो तुमने जब मुलाजमा को मेरे कमरे में भेजा तो मैं छिटक गया था। मुलाजमा भी मुझे अंधा समझ रही थी, मगर जब मैंने उससे बात की और उससे ये पूछा तो वो पहले तो डर गई और फिर रोते हुए कहने लगी कि मैं मजबूर थी, मैंने जो कुछ भी किया मजबूरी की वजह से किया। उसकी बात सुनकर गुस्से की एक शदीद लहर मेरे वजूद में सिरायत कर गई थी। तभी मैं अपना शक दूर करने के लिए उस कमरे में आया तो मुझे अंदाजा हो गया कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही थी। उसने मेरे हाथ में खाकी रंग का लिफाफा दिया और कहने लगा कि उसमें तुम्हारी तलाक के कागजात हैं। मैंने तुम्हें अपने रिश्ते से आज़ाद कर दिया है। मैंने बेयकीनी से नज़र उस पर डाली। उसने तो मुझे माफ़ी मांगने का मौका भी नहीं दिया था और फैसला सुना दिया। तभी उसने एक फाइल मेरे हवाले की और कहने लगा, ये छोटा सा अपार्टमेंट मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था, क्योंकि ये तुम्हारा तोहफा था, तुम्हारे लिए खरीदा था, तो ये मैं तुम्हारे हाथ में ही देना चाहता हूँ। अब तुम जो चाहो इसका करो और मुबारक हो, अब तुम आज़ाद हो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। हम दोनों दबे कदमों से वहाँ से निकले थे। ये भी गनीमत था कि उसने मेरे नाम पर अपार्टमेंट कर दिया था और मेरे बैग में भी अच्छे खासे पैसे मौजूद थे। वापस आते हुए मैं अपने कपड़े और तमाम जेवरात भी उठाकर ले आई थी, जो कि काफ़ी टाइम तक हम दोनों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी थे। हम दोनों उस अपार्टमेंट में आकर रहने लगे और फिर इद्दत मुकम्मल होते ही मैंने हबीब पर जोर देना शुरू कर दिया कि निकाह कर लो। उसने मुझसे शादी कर ली थी। सारा दिन वो घर में ही रहता था। अब मेरे पास पैसे और जेवरात खत्म होने लगे थे। अब मैं चीखने चिल्लाने लगी थी। सुबह शाम मैं हबीब को कहती थी कि कोई काम धंधा कर लो, आखिर कब तक यूं घर में पड़े रहोगे। जब भी मैं उसे ये बात कहती तो वो मुझे प्यार से टाल देता, मगर अब मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। अब मैं उसे गुस्से से कहती थी। इसी वजह से उसने मुझ पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था। मैं जब भी उसे कमाने की बात करती तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगता। मुझे अब हबीब निखट्टू इंसान लगता था। उससे तो काम करने की आदत ही नहीं थी। अम्मा की बात बिल्कुल सही थी। वो सिर्फ आवारागर्दी कर सकता था और अच्छी अच्छी बातें कर सकता था। उसके अलावा उसमें और कोई गुण नहीं था। मगर अफसोस कि मैं उन्हीं खूबियों की वजह से उस पर मरती थी और अपना हंसता बसा घर उजाड़ कर बैठी थी। माँ बाप मुझसे नाराज थे। वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे और यहाँ पर मैं हर वक्त जलते कूदते दिन गुजार रही थी। तालीम भी मेरी मैट्रिक तक थी। मुझे किसी अच्छी जगह पर नौकरी भी नहीं मिल सकती थी। तभी मैंने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। सुबह से लेकर शाम तक मैं फैक्ट्री में काम करती रहती थी और जब घर में आती तो मेरा शौहर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ टीवी देखने में मसरूफ होता था। उसको देखकर गुस्से की लहर मेरे वजूद में
دوڑ جاتی تھی اور پھر سارے دن کی تھکی ہاری میں گھر کے کام کرنے میں مصروف ہو جاتی۔ بار بار میری آنکھوں سے آنسو بہتے اور مجھے اپنے وہ عیش بھرے دن یاد آ جاتے جو میں نے اپنے پرانے شوہر کے گھر میں گزارے تھے، اور اب وہ دن جیسے میرے خواب بن کے رہ گئے تھے۔ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ اذیت اور ذلت بھرے دن گزارنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اماں کے گھر جاتی تو وہ بھی مجھے دیکھ کر منہ دوسری طرف کر دیا کرتی تھیں۔ میں روتے چہرے کے ساتھ وہاں سے واپس آتی۔ میں گھر اور نوکری میں جیسے گھن چکر بن کر رہ گئی تھی۔ میں اب ہر لمحے پچھتاتی رہتی تھی۔ اگر میں اماں کی بات مانتی اور تھوڑا سا صبر سے کام لیتی، اپنے شوہر کو عزت اور محبت دیتی۔ اماں نے جو کہا بھی تھا کہ آپریشن کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر میں ہی اس کی نفرت میں باولی ہوئی جا رہی تھی۔ آج اس کے ساتھ اس کے گھر میں عیش و آرام کی زندگی گزار رہی ہوتی، اور اب تو اس کی آنکھیں بھی واپس ٹھیک ہو چکی تھیں۔ اماں صحیح کہتی تھی کہ تم صدا کی جلد باز ہو، اور آج اسی جلد بازی کی وجہ سے میں کہیں کی نہیں رہی تھی۔ اب مجھے حبیب کے ساتھ ہر حال میں گزارا کرنا تھا، کیونکہ میرا اپنا گھر تھا اور حبیب کو پتا تھا کہ مجھ پر واپسی کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اور میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اور اس اپارٹمنٹ میں وہ آرام سے رہتا تھا اور میں سارا دن کام کاج کر کے گھر کا چولہا جلا رہی تھی، اور آج مجھے یاد آ رہی تھی کاش میں اس کے ساتھ بے وفائی نہ کرتی۔ مجھ جیسی عورتوں کے ساتھ ایسا ہی عبرتناک انجام ہوتا ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد صرف پچھتاوا باقی رہ جاتا ہے۔ آج میں جان گئی ہوں کہ